نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دنوں کے بعد آج ایک خوبصورت سا ولاگ لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ بہت سارے دن تو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ولاگس تو میں کچھ دنوں میں اپلوڈ کر ہی رہی تھی، لیکن ہاں بالکل جو نیو ولاگ جو میں بنانے لگی ہوں وہ اب ہے، کیونکہ وہ ولاگ بھی میں نے پہلے سے ہی بنا کے پریپیئر کر کے 2-3 دن پہلے رکھ لیے تھے۔ اب دراصل میں نے 3-4 دن کا وقفہ لیا تھا، تھوڑی شادیاں وغیرہ تھیں، بہت زیادہ مصروفیت تھی، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو بس بہت سارا سردی کو ہارٹ میں ہو چکی ہے۔ صبح اٹھی، پہلے تو اپنے کاموں میں لگ گئی، اٹھتے ہی کمرہ وغیرہ سنبھالا، کچن میں آج کی جو آپ میری روٹین دیکھیں گے نا وہ ساری کی ساری ریئل روٹین ہے۔ صبح اٹھتے ہی جو گھر کی حالت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں سر کا درد، جسم کا ٹوٹنا، یہ سب تو ہم سب ہاؤس وائف میں لازمی ہوتا ہے تو بس صبح اٹھتے ہی پہلے چیزوں کو جگہ جگہ پہ رکھا، ساتھ ساتھ اپنی ٹیبلٹس لیں، کیونکہ جب جسم میں زور آئے گا اور درد ختم ہوں گے تو ہی جا کے ہم نے گھر کو سنبھالنا ہے۔ ساتھ میں اللہ کا ذکر شکر کیا اور اپنے کام میں ذکر کو شروع کرتے ہوئے میں لگ گئی۔ الحمدللہ استغفار کا ورد میں کر رہی تھی، اور الحمدللہ ایسے میرے کام ہو رہے تھے کہ جیسے میرے اللہ نے میرے ساتھ کوئی نیا ہیلپنگ ہینڈز بھیج دی ہوں، وہ میرے کام جو ہے نا میرے ساتھ نپٹا رہے ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں نا میں نے، کیونکہ شادیاں گزر چکی ہیں، بہت زیادہ کپڑے اکٹھے ہو گئے تھے، تو میں نے کہا چلے مشین بھی لگا لیتے ہیں اور سارے کے سارے کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اپنے گھر کو بھی سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آج کی جناب میری روٹین ہوگی یار۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، کپڑے دھوئے، کھانا پکایا، رکھا، بچوں کو دیا، بس برتن دھوئے، یہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ پر یقین کو مضبوط بنانا، اور اللہ کے راستے پر چلنا، دین کی دعوت دینا، بندوں کو اللہ کے جو ہے نا سمجھانا، اور خود بھی اچھائی کرنا، پھر جا کے دوسروں کو اس کا حکم دینا۔ بہت سارے بہن بھائیوں کمنٹ آ رہے ہیں، مسائل اپنے بتاتے ہیں، یار آپ لوگ مسائل بتاتے ہیں، یقین کریں ایک تو مجھے دل میں یہ آتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں، اور دوسرا میں آپ لوگ کے لیے یقین کریں بے حد دعائیں کرتی ہوں، بے حد دعائیں آپ لوگ کے لیے میں کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ دن آج کل کے بہت زیادہ مصروف ہیں، بچی تھوڑی بیمار ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہوئی ہوئی ہے، لیکن پھر ہی میں نے کہا چلے ایک ولاگ میں ایٹ لیسٹ بنا ہی لیتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ لوگوں کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے، کانسٹنٹلی چلنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جو میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ہم استغفار کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے تھے کہ ہم پڑھا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے بہت سارے ولاگز بنائے، آپ لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا نا، ویسے ہمیں استغفار کرنا، اللہ سے معافی کرنا نہیں چھوڑنا۔ استغفار کی فضیلت آپ لوگوں کو بیان کروں گی اور بتاؤں گی اس کے فائدے آپ کو، اور یہ بتاؤں گی کہ آپ اپنی زندگی میں استغفار کو کس طریقے سے لائیں، کہ تو کس طریقے سے چینج آپ کی زندگی میں آئے گا۔ کہیں آپ استغفار غلط تو نہیں پڑھ رہے؟ آج کا ٹاپک ہی میرا یہی رہے گا، کیونکہ بہت ساری بہنیں یہ مسائل بہت زیادہ پوچھتی ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں کو میں استغفار کی فضیلت بھی بتاتی ہوں۔ استغفار جیسے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا کی دعا ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ذکر ہے، ویسے ہی استغفار جو ہے وہ بہت سارے مسائلوں کو حل کرنے کی کنجی ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں جتنے ہی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ مال کو لے کر ہیں، چاہے وہ اولاد کو لے کر ہیں، چاہے وہ ہر چیز، ہر زندگی کا ہر مسئلہ ہے نا، اس کا حل جو ہے نا استغفار ہے۔ میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں آپ کو 4 چیزیں اگر مل گئی تو 4 چیزیں آپ کو اس کے ساتھ بھی ضرور ملیں گی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے نا آسمانوں پر ہمیں نعمت دینے کا، تو اللہ تعالیٰ زمین پر ہمیں شکر کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ارادہ کرتا ہے نا اللہ پاک کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ زمین پہ ہمیں جو ہے نا توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کا گڑگڑائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہیں ضرور جواب دوں گا۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کی، جیسے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے آسمانوں میں کہ میں سے بندے کو معاف کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق کہتا ہے،
دیتا ہے، جسے اللہ کہتا ہے نا کہ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو تم اپنی قوم سے کہو کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ ضرور معاف اللہ نے یہ نہیں کہا سوچیں گے دیکھیں گے معاف کر دیں گے، نہیں، اللہ نے کہا تم مانگو گے تو ہم ضرور معاف کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ ہمارا آسمانوں پر ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر بھی ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی اللہ ہمارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں کرے گا۔ تو میرے اللہ کی توفیق ہوتی ہے تبھی جا کے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، میرے اللہ کی اجازت سے ہی ہم اٹھتے بیٹھتے دیکھتے چلتے پھرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں اللہ نے آسمانوں پر ارادہ کر دیا ہے آپ کو معاف کرنے کا۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اللہ آپ کو شکر کرنے کی جو ہے نا توفیق دے رہا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کی دعا قبول کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دعائیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ نہیں دے رہا۔ پہلے آپ اللہ کو راضی تو کریں کہ اللہ اس چیز کا جب ارادہ کرے گا تو آپ کو توفیق دے گا، آپ مانگیں گے تو آپ کو وہ چیز ملے گی۔ مین بات ہی اس بات کو سمجھنے میں کہ ہم اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ آتا ہے نا کہ اول بات ہے کہ میرے نبی نے فقر اور فاقے والی زندگی کو سلیکٹ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی بادشاہوں کی طرح حویلیوں میں اور مطلب بادشاہت کرتے، لیکن انہوں نے اللہ سے کیا کہا کہ دنیا کی زندگی انہوں نے اللہ سے نہیں مانگی۔ تو ایک قصہ آتا ہے کہ 3 دن کا مطلب انہوں نے فاقہ گزارا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 دن فاقہ گزارنے کے بعد وہ مسجد گئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر گھر آئے، بی بی عائشہ سے کہا کہ ہاں عائشہ کچھ کھانے کو آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ واپس چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر عائشہ سے فرمایا کہ یا عائشہ کچھ کھانے کو آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے، اس طرح پھر تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر جب آئے تو پوچھا تو بی بی عائشہ نے کہا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے اور وہ کھانے کو کچھ روٹیاں اور یہ سامان دے گئے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے اوپر یہ حالت تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ مجھے بتا دیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم نے عثمان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے ہمیں یہ نہیں کھلایا، یہ میرے اللہ نے ہمیں کھلایا۔ یعنی یقین تھا انہیں، وہ 3 دفعہ گئے ہیں اور یقین سے نماز پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے انہیں دیا بھی ہے۔ تو یہ تھا یقین ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں لالچیوں کی طرح، اور نہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے یا ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے، دل میں کوئی ندامت نہیں ہوتی، آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف استغفر اللہ بس ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں نہیں دے رہا۔ یار آپ لوگ اللہ کی، ہم لوگ قریب، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے کہ غریب ہونا کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ پر یقین رکھنا کیا ہوتا ہے۔ یقین کریں، آپ ایک اچھا وضو کریں اور باوضو ہو کر آپ پورے یقین سے نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگے بھی نہ، دل میں آپ کی یہ بات ہو کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو یقین کریں اللہ آپ کو دے دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جو چلتی ہے نا، تو اس کی قدم کی آہٹ سنتا ہوں، اور جو وہ سوچتی ہے نا دل میں، تو میں اس کے دل کی بات جانتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کالی اندھیری رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس کے اوپر چلتی ہوئی کالی چونٹی، میرا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کے دل کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہم جو انسان ہیں جنہیں اللہ نے اتنی محبت سے بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے آج سے ہی اہتمام کرنا ہے کہ پہلے تو ہم نے اللہ سے پہلے صدق دل سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یا رب کر کے پکاریں۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ گناہگار تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اسے پتا تھا کہ میں گناہگار ہوں، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اللہ سے صدق دل سے کہا کہ اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ 3 دفعہ اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور اس نے اللہ کو پکارا۔ ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ وہ پکارتے تھے کہ یا رب، یا اللہ،
یا اللہ، تو اللہ انہیں جواب میں کہتے تھے کہ لبیک یا موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو رب کریم ہے، تو میں یا رب کہہ رہا ہوں، تو مطلب تو مجھے اس طریقے سے لبیک کہہ رہا ہے یا موسیٰ. تو اللہ نے کہا کہ مجھے بہت پسند ہے کہ کوئی مجھے یا رب کہے. میں مجھے یا رب پکارنے والے بندہ بہت پسند ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی نیک آدمی آپ کو پکارے یا رب، تو آپ اس کی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہاں بالکل، لیکن مجھے کوئی مطلب گناہ گار شخص بھی پکارے نا یا اللہ یا رب کہہ کے، تو میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیک تو نیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ گار کو بھی تو جواب دے گا. تو اللہ نے کہا کہ ہاں موسیٰ، اگر میں گناہ گار کو مطلب نیک بندے کو اس کی نیکی کے بدلے میں مطلب اجر ثواب دوں گا، جواب دوں گا، تو میں گناہ گار کو اس کی گناہ کے بدلے میں احسان نہیں کروں گا. تو میری جو مطلب جلال ہے، میری جو رحمت ہے میری، یہ کہاں جائے گی؟ یہ انہی بندوں کے لیے تو میں نے رکھی ہوئی ہے. پھر تو مطلب بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو پکارنے کا طریقہ نہیں آتا. میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جانب بہت بھی ظلم کر چکے ہو اور تم اللہ سے معافی مانگتے ہو تو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم لوگ بالکل مایوس ہو کے اللہ سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، آج سے ہی ارادہ کرنا ہے استغفار کا. استغفار آپ کی زندگی کو ایسے بدلتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ میں جیسے رات ہوتی ہے اور ایک دم سورج نکلتا ہے، صبح ہو کے پوری دنیا کا منظر بدل جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک اندھیری رات بن گئی ہے، گناہ کرتے کرتے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے. تو اب جو ہے نا استغفر اللہ، جب آپ صدق دل سے اللہم اغفر لی بھی کہہ دینا، اللہم غفرانک بھی کہہ دینا، استغفر اللہ بھی کہہ دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بھی کہہ دینا، یا درود شریف پڑھ کے استغفر اللہ بھی کہہ دینا. یقین کریں میرا اللہ آپ کے ایک استغفار کو، لیکن وہ استغفار کیا ہونی چاہیے؟ وہ ندامت والی استغفار ہونی چاہیے. ہماری غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ سے استغفر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، دل میں ندامت نہیں ہوتی، ہم اس گناہ کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. آج سے ہی ارادہ کریں کہ نہیں. سب سے پہلی چیز پتہ ہے آپ کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز آپ نے ٹی وی دیکھنا، موبائل کا یوز، گانے سننا. یقین کریے جو گانے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری کانوں میں جا کے اندر جا کے ہمارے جسم میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. تو کوشش کریں کہ آج سے ہی آپ نے چیزیں چھوڑنی اور اللہ والے کی محفل میں بیٹھنا شروع کریں. جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں نا وہاں بیٹھنا شروع کریں. یقین کریں آپ کی زندگی میں چینج ضرور آئے گا. جب آپ کوئی گناہ گار یا گندے دوست بناتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ان کی گندگی داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے جب آپ اچھے لوگ بناتے ہیں اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں، ایون اگر آپ کہیں بھی نہیں جاتے تو آپ موبائل پر بھی اچھے بیانات سنیں، اچھی باتیں سنیں، دین کی دعوت سنیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں ضرور ضرور چینج آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل حالات سے ضرور نکالے گا. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے رسول کا وعدہ ہے. استغفار سے اللہ نے جو نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے نا، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ تم استغفار کرو تو میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو میری پیاری بہنوں، جو بھی اپنی زندگیوں میں پریشان ہے، پلیز پریشان ہونا چھوڑیں. سوچنا، ڈپریشن میں جانا، لوگوں سے جلنا، حسد کرنا حل نہیں ہے. حل ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو نہیں دے تو آپ کہنا ہم یوں ہی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم یوں ہی اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ندامت نہیں ہوتی. ندامت یعنی شرمندگی. پوری ندامت سے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن یا اللہ تو بہت غفور رحیم ذات ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اللہ آپ کے اور میرے گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والا خاتمہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت آپ کو اور مجھے کلمہ نصیب کرے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے تو کوشش کریں آج سے ہی مسواک منگوائیں اور وضو میں یعنی آپ مسواک کا اہتمام 5 وقت وضو کے ساتھ کرنا شروع کریں. یہ میرے نبی کا وعدہ ہے اور دعویٰ ہے کہ آپ کو مرتے وقت کلمہ ضرور نصیب ہوگا.
ہوگا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھوا دے کہ یا میرے مالک جب میں مروں تو مجھے مرتے وقت یہ کلمہ ضرور نصیب کرنا، کیونکہ مرتے وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کلمہ یاد ضرور دلائے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔